تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی دے. دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم سورہ آل عمران دیا چند آیاتاں چوتھے سپارے جو تہاڈے سامنے پڑھیاں نے، اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تسانوں سبھاں نوں مولا کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان آیاتاں دا شان نزول مفسرین نے یہ نقل کیتا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 70 قاری قرآن میرے مصطفیٰ دے ایک بندہ دھوکے میں لے گیا اور میرے مونا ایک خوہ سی، اس خوہ کے کولے لے جا کے نا اور کافر دشمن میرے تیرے پیر و مرشد دے موجود سن، انہوں نے جگہ دے پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں نوں گھیرا پا لیا اور صحابہ کرام نے سمجھا کہ ساڈے تے حملہ ہو لگا ہے. صحابہ نے تلواراں پکڑ لیاں اور راہ خدا دے اندر جہاد کردیا کردیا لڑدیا لڑدیا میرے محمد دے 70 قاری جنت دے اندر پہنچ گئے. انہاں وچ ایک ایسا قاری قرآن سی میرے مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم دا، انہوں جس ویلے ایک کافر نے تیر ماریا، وہ کافر خود ہی بیان کرتا ہے جب تیر اس صحابی نے لگیا نا کہ تیر دوسرے آر پار ہو گیا کہ صحابی کی زبان سے ایک کلمے نکلے فوج تو رب الکعبہ، کعبہ دے رب دی قسم اللہ نے میرے کامیابی نصیب فرما دیتی ہے. وہ خود ہی بیان کرتا ہے کہ میں سوچتا رہا کہ پتہ نہیں انہوں کامیابی کبھی ملی، موت تے آ گئی، یہ فوت ہو گیا ہے، انہوں کامیابی کبھی ملی. میں پوچھتا رہا اخیر کسر والے نے مینوں دسیا کہ وہ کامیابی ہے کہ اللہ نے شہادت نصیب فرمائی ہے اور جنت نصیب فرمائی ہے. یہ جو 70 قاری جنت سے گیا نا، سبحان اللہ کیا مقام ہے میرے نبی دے یاراں دا. یہ ہن کہہ رہے رب دے حضور کہ اللہ ساڈے پچھلیاں نوں پتہ لگنا چاہیے سانوں کی مقام ملے دے، ساڈے پچھلیاں نوں پتہ کرنا چاہیے کہ راہ خدا دے اندر جان دین دا کی مزہ ہے. آسمانہ والے نے یہ آتا نازل فرما دی، مولا کریم نے اپنے مصطفیٰ کو دس دیتا. اللہ پاک فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب اپنے یاراں نوں دس دیو جڑے راہ خدا دے اندر شہید ہو جان، جڑے اپنی جاناں میرے راستے دے اندر قربان کر دین، انہاں نوں مردے نہ سمجھیا کرو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، انہاں نوں مردے نہ کہیا کرو، انہاں نوں مردے نہ سمجھیا کرو. قرآن دے دوسرے مقام نے دسیا نا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل
فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ نے جڑے میرے راہ شہید ہو جان انہوں مردے نہ کیا کرو، یہ میرے دربار زندہ نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نا بار بار صحابہ میں اس مسئلے کی تشویش ہوئی کہ سونے اسی مردے کیویں نہ کیے، اسی جدوں انہاں دی روح نکل جاتی ہے اسی خود انہوں کفن دینے ہاں، خود غسل دینے ہاں، خود نماز جنازہ پڑھانے ہاں، خود قبر کے اندر لادی لا کے تے مٹی پانے ہاں تے سونے ہاں تے پھر اسی انہوں مردے کیوں نہ کہیے؟ کبھی کسی زندیاں بھی دفن کیتا؟ اللہ اکبر اللہ۔ میرے مصطفیٰ دے یاراں نے نا جگہ دے پیر کو سوال کیتا کہ سونے جڑے راہ خدا دے اندر شہید ہو جان انہاں نوں پھر مردے کیویں نہ کہیے؟ اسی جنازہ پڑھنے ہاں شہداء دا اگر جنازہ نہ بھی پڑھیا جائے نا تے تاں بھی جائز ہے، شہداء نوں اگر غسل نہ بھی دتا جائے تے تاں بھی جائز ہے، اس کر کے کہ میرے تیرے پیرو مرشد نے فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا شہید اج کر کے تلوار پکڑی ہوئے گی، مارو مار کر دے اللہ دے راہ وچ جہاد کرتے میدان معاشر کے اندر جان گے۔ آمنہ دے لال فرماندے نے انہاں دے جسم وچوں اسی طرح ہی خون جاری ہوئے گا، رنگت خون دی ہوئے گی لیکن خوشبو نالوں بھی زیادہ ہوئے گی۔ یعنی کہ ایویں ہی دفن کرو، جنازہ پڑھن کی لوڑ کوئی نہیں، غسل دین کی لوڑ کوئی نہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں سونے جدوں اسی من مٹی دے تھلے دفنا دینے تے پھر انہوں مردے نہ کیا، انہوں مردے کیوں نہ کیے؟ اللہ پاک فرماندے نے آؤ میں تھانوں سمجھاواں کہ وہ کیویں مردے نہیں۔ اللہ فرماندے نے احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے نزدیک زندہ نے، اللہ کی جنت دے اندر ہمیشہ سیر کرتے ہیں۔ جگہ دے پیر فرماندے نے صحیح بخاری چ لکھیا ہے جدوں کوئی بندہ راہ خدا دے اندر شہید ہو جاتا ہے ایدی جڑی روح ہے سبز پرندیاں دیاں شکلاں چ بنا کے تے انہاں واسطے ساری جنت کھلی ہے، ساری جنت جتھے مرضی جان جو مرضی کھان پین سارا دن جنت دیاں نعمتاں کھاندے نے تے شاماں ویلا ہوندا ہے نا تے اللہ دے عرشے نال کندیلاں چنگیاں نے تے آ کے وچ آرام کرتے ہیں۔ انہاں دی زندگی انج دی ہے اللہ کے میرے ویر رو کے دعا کریا کر اللہ موت دے تے شہادت دی موت دے دے۔ اور میرے بھائی جنت نو بڑے راستے ہی بڑیاں سڑکاں جنت نو جان واسطے، کتے نماز دا راستہ، کتے روزے دا راستہ، کتے حج دی سڑک، کتے قرآن دی سڑک، لیکن سب تو شارٹ کٹ اگر قریب کا راستہ ہے تو شہادت کا راستہ ہے۔ جگہ دے پیر فرماندے نے ادھر خون کا قطرہ زمین تے ڈگدا ہے اللہ زندگی دے سارے گناہ پہلا ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ تے اج میں تساں دے سامنے اس مہینے دے اندر جڑا اسلام دا عظیم جرنیل، اسلام دا عظیم سپاہی میرے تیرے پیرو مرشد دے نال جدی شکل بھی ملتی سی، صورت بھی ملتی سی تے میرے محمد دے نال سیرت بھی ملتی سی، جہدے بارے آمنہ دے لال نے فرمایا ہے کہ لوگوں حسن تے حسین میرے جنت دے پھول نے، اے حسن تے حسین میرے پھول نے۔ آپ فرماندے ہیں جن نے میری فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیتا، جن نے میرے حسن نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا، جن نے میرے حسین نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا، تے جن نے میرے حسن تے حسین نو تکلیف دیتی انہیں محمد نو تکلیف دیتی۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں جگہ دے پیر ایک دن میرے تیرے پیرو مرشد حضرت حسن نو اپنے سجے موڑے تے بٹھایا ہے، حسین نو کھبے تے بٹھایا ہے، آمنہ دے لال ترے جا رہے ہیں۔ صحابہ ویکھدے نے آندے نے ویکھو نا حسن تے حسین دی اسواری کتنی چنگی ہے، حسن تے حسین دی اسواری کتنی چنگی ہے۔ جگہ دے پیر فرماندے نے میرے صحابیو جے انہاں دی اسواری چنگی ہے تے اسوار بھی تے مارے کوئی نہیں،
سوار بھی تے بڑے چنگے نے، انہیں قیمتی شہادت حسن تے حسین میرے محمد دے انہیں قیمتی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک دن میرے تیرے پیرو مرشد منبر رسول تے مسجد نبوی دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہا سی، حسن تے حسین دونوں آ رہے سن، لمبیاں لمبیاں قمیصاں پائیاں سی، ایک قمیصاں پیراں دے تھلے آ رہی سن، حسن تے حسین ڈگدے آ رہے سن، میرے مصطفیٰ نے ویکھیا میرے پوترے میرے نواسے ڈگدے آ رہے ہیں، آپ ممبر تو تھلے اترے، حسن تے حسین نو لے آ کے ممبر دے اتنے بٹھا دیتا، جگہ دے پیر نالے خطبہ دیندے نے نالے اج کر کے اپنے حسن والے ویکھدے نے، حسین والے ویکھدے نے، حسن والے ویکھ کے میرے نبی فرماندے نے او لوگوں سن لو، مدینے والے سن لو، مسجد نبوی جان والے سن لو، حسن میرا بیٹا سردار ہے، آپ فرماندے نے میرے ذریعے اللہ دو بڑی مسلمانوں دی جماعتوں کے درمیان سلو فرمائے گا، دو مسلمانوں دیا بڑیاں جماعتیں اللہ کے پاک پیغمبر فرماندے نے میرا حسن انہاں دے درمیان صلح کرائے گا، اور حسن تے حسین کنے قیمتی ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے میرے مصطفیٰ دے دوترے فاطمہ الزہرا دے جگر گوشے حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت جائے ہوئے جنت دے جوانہ دے سردار حسن تے حسین رب نے کیسی شانہ عطا فرمایا نے، میرے بھائی اس ماہ مکرم دے اندر، اس ماہ محرم دے اندر یہ پہلی تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی شہید ہوئے، اور یہ 10ویں تاریخ کو سیدنا حسین علیہ السلام شہید ہوئے، میرے نبی کا نواسا حسین شہید ہویا، حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے نا رضی اللہ تعالی ہو، کہت میں وہی تے یزید کے ہاتھ لوگوں نے بیعت کی تھی، اور کوفے والے نے حضرت حسین کو چٹھی لکھی کہ حضرت فصل پک کے تیار ہوگی، آ جاؤ کٹ لو، ویلا بڑا جے موسم بڑا خوشگوار ہے تے آ جاؤ، تے سیدنا حسین علیہ السلام اپنے چچے دے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچے دے بیٹے مسلم بن عقیل نو فرماندے نے اور میرے بھائی مسلم کوفے چلا جا کے ذرا حالات دا جائزہ لے، حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کوفے نو تیار ہو جاندے نے، تے نال ننھے منھے دو بچے اے بھی ضد پہ جاندے نے، آندے نے ابھی اساں بھی تیرے نال ہی جانا ہے، مسلم فرماندے نے اوے میرے بیٹے نہ جاؤ، اے مجبور کر دے نے، حضرت مسلم دے بیٹے اے بھی کوفے دے اندر پہنچ جاندے نے، جدو کوفے والوں کو پتہ لگیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا نمائندہ آ گیا ہے، کوفے والے کٹھے ہو گئے، انہوں نے پہلے دن 12,000 کوفیاں نے جناب مسلم دے ہاتھ سے بیعت کی تھی، 12,000 کوفیاں نے مسلم بن عقیل دے ہاتھ سے بیعت کی تھی، دن گزرتے گئے حتیٰ کہ 32,000 کوفیاں نے جناب مسلم دے ہاتھ سے بیعت کر لی، حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے نا جلدی نال خط لکھیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں حسین موسم بڑا خوشگوار ہے تے جلدی آ جاؤ، فصل پک کے تیار ہوگی، کوفے والے لوگ تواڈے بڑے منتظر نے، بڑی شدت کے نال انتظار کر رہے ہیں، ادھروں چٹھی مسلم بن عقیل نے لکھ دیتی، ادھروں بصرے دا گورنر ابن زیاد اینو جناب کوفے کا بھی گورنر بنا دیتا گیا اور بصرے کا بھی گورنر بنا دیتا گیا، اور تاکید کر دیتی گئی کہ کوفے کے حالات جڑے نے نا یہ بڑے خراب نے، ذرا یہ درست کر دے، یہ ذرا ابن زیاد کوفے کا گورنر بن کے آ سی نا، اگے عام لوگوں کا رواج ہوتا سی کہ لوگ دوپہر ترتے نا تے وڈی ساری پگ دی انج کر کے بکر مار لیندے، وڈی ساری پگ بن لیندے، اور یہ کوفے جا رہے ہیں، یہ 17-18 پولیس والے نے، تے جس ویلے کوفے داخل ہوا نا تے لوگاں سمجھیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی کوفے آ گئے، قدر سلام کہتا، قدر سلام کہتا، یہ سیدھا ابن زیاد سیدھا گورنر ہاؤس گیا، اور جا کے نا گورنر ہاؤس کے اندر اعلان کرتا ہے کوفے والے سن لو، جنہوں نے مسلم کے ہاتھ سے بیعت کی میں سب دیا گردنا اڑا کے رکھ دے ماتا، چلو تمکین کی نا، حالانکہ کل یہ
دے 17-18 بندے اور تے جدید دور ہے نا کسی کو کلاشن کوف ہے حکومت کو تو بڑا کچھ ہے نا لیکن اس حکومت کو اج کا جا گورنر بن کے آیا نا میرے زیاد یہ صرف 18 سپاہی نے جی یہاں کو تلوار نے ایویں کوفی ملنگا کو بھی تلوار لیکن کوفے والے نے بے وفا کی وہ جڑے کوفی ملنگ سن وہ اپنے آپ شیعہ نے علی کہنے والے اپنے آپ حسین کا نام لین والے جس ویلے انہوں نے ابن زیاد کی دھمکی سنی وہ 32,000 کوفی وہ پھر گئے حضرت مسلم بن عقیل شام کی نماز پڑھا نے 32,000 صرف 3200 رہ جاتے ہیں جس ویلے عشاء کی نماز پڑھائی حضرت مسلم دیکھتے ہیں 3200 صرف 32 رہ جاتے ہیں صبح کی نماز پڑھائی حضرت مسلم دیکھتے ہیں کلا ہی مسلم ہے یہ سب ملنگ نس جاتے ہیں یہ کوفی یہ صوفی کوفی لا یوفی انہوں نے بے وفائی کی حضرت مسلم کا ساتھ چھڑ دیتا جناب مسلم بڑے پریشان نے راستہ دسنے والا بھی کوئی نہیں حضرت مسلم کوفے دیا گلیاں پریشان کرتے ہیں اور راہ دسن والا کوئی نہیں کوئی ٹھکانے لان والا نہیں پیاس لگ جاتی ہے کدی کسی کا دروازہ کھٹکا ہیں کدی کسی کا دروازہ کھٹکا ہیں یہ کوفی ملنگ دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں یہ حضرت حسین کا چچیرا بھائی ہے دروازہ بند کر لیتے ہیں رات پی جاتی ہے حضرت مسلم بڑے فنن دیکھتے کہتے حضرت مسلم ایک دروازے سے جا کے ڈگ پہ پیاس بڑی شدت کی لگی ہے دیکھتے ہی مسلم کے دو دند ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر والی بیبی باہر نکلتی ہے یہ دیکھتی ہے ایک آدمی ڈگا پیا ہے یہ بیبی کہتی ہے تو کون ہے حضرت مسلم فرماتے ہیں نہیں بیبی میں مسلم دینا کی ہاں حسین کا تیرا بھائی ہاں یہ بیبی اندروں جا کے روئی کا تھمبا لے آتی ہے خون صاف کر دیے مسلم پانی پلا ہے اپنے دوسرے کمرے چ لے جاتی ہے سلا ہے کھانا کھلا ہے لیکن مسلم کھانا کتنے لگتا ہے مسلم فرماتے ہیں بیبی جی تو کچھ کر سکنی ہے کہ جلدی کر حسین نو خط لکھ دے کہ اے حسین کوفے والوں نے بے وفائی کی ہے انہوں نے یہ دھوکھا دیتا ہے میں کوفے چ نہ آئے حضرت مسلم رات گزارتے ہیں اس بیبی کا بیٹا باہروں آتا ہے آ کے پوچھتا ہے اما جی نال کے کمرے چ آواز کی ہے مائی صاحبہ کہندیاں نے بیٹا اگر کسی نے دسے نا تو میں دس دیواں اج رب نے سارے باپ جگا دیتے ہیں حضرت حسین کا چچیرا بھائی مسلم اج ساڈا مہمان بن گیا ہے ماں کہندی بیٹا کسی نے دسی نا پر کوفے والے تے کی اعتبار ہے لوگوں کی مثال بنی ہے صوفی کوفی لا یوفی چاہے صوفی تے کوفی انہاں کو وفا دی امید نہیں ہو سکتی اور یہاں کو وفا کی امید کا بھی یہاں کے دین پہ کی بھروسہ ہو سکتا ہے میرے بھائی تھوڑی رات گزری نا ابن زیاد نے انعام رکھا سی کہ مسلم نو پیش کرو تھوڑی دیر گزری ایک بیٹا اٹھیا ماں کہندی ہے پتر کی گل ہے بیٹا کہتا ہے اماں اٹھ کے وضو کر کے شکرانے دے نفل پڑھ اج مسلم ساڈا مہمان بنیا وضو کر کے باہر نکل پیا ماں کہندی بیٹا کتنے کہتا ہے اما میرے مسلم کا چاہ بڑا ہے میں اج مسجد کے اندر جی بنیاد حضرت حسین دے بابا جی نے علی مرتضیٰ نے رکھی سی میرا جی چاہتا کہ میں اتنے جا کے نفل ادا کرا لیکن یہ کوفی سی یہ مسجد کے بجائے سیدھا گورنر ہاؤس گیا جا کے ابن زیاد نو کہتا ہے میں تیرا شکار پکڑے آیا آگرہ گرفتار کر لو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات گرفتار کیتا لگ جاتا ہے اور ابن زیاد یہ جناب حکم دیتا ہے حضرت مسلم کا سر قلم کر کے محل تو تھلے سٹیا جاتا ہے مسلم کے نکے نکے معصوم بچے یہ گلیاں رولتے پھرتے ہیں یہاں کوئی سنبھالنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کسی نے رکھا نکے نکے معصوم بچے گلیاں سے پھر رہے یہ پوچھتا ہے تھی کون ہو یہ مسلم دے یتیم بچے یہ معصوم بچے بول کے کہتے ہیں اسی مسلم دے بچے ہاں لا وارث اسی مسلم دے بچے ہاں لا وارث تے سانو کوئی نہیں مکے پہنچان والا اسی مسلم دے بچے ہاں لا وارث سانو کوئی نہیں مکے پہنچان والا کول ابو نہیں کول امی نہیں کوئی ویر نہیں موڑیا پہچان والا حضرت مسلم رضی اللہ عنہ دا خط
جناب حسین تک پہنچ گیا. ادھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیاریاں کر رہی ہیں. ذوالحج کا مہینہ, ذوالحج کی 8 تاریخ ہے, جبکہ حاجی لوگوں کو پتا ہے کہ 8 تاریخ والے دن لوگ مینا کے اندر جاتے ہیں, مزدلفے جاتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان لے کے, اپنے رشتے داروں لے کے, اپنے اہل و عیال لے کے کوفے دیا تیاریاں کر لیندے ہیں. عبداللہ ابن عباس کو پتہ لگتا ہے, دوڑ کے جاتے ہیں, جا کے حسین رضی اللہ عنہ دی داتی کی مہاری پکڑ لیندے ہیں. کہتے ہیں حسین کتنے چلے ہو؟ حسین کہتے ہیں میں کوفے چلے ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اوے میرے بھتیجے حسین کوفے نہ جاؤ, مینوں دس رہا ہے کوفے والے نے تیرے باپ علی نو شہید کیتا, تیرے بھائی حسن نو شہید کیتا, تے مینوں تیری داڑھی دے چوں خون دی رنگت نظر آ رہی ہے. حسین کہتے ہیں میرے چاچا ابن عباس میں ارادہ کر چکے ہوں ضرور جاواں گا. عبداللہ بن عمر جاندے نے, یہ بھی روکتے ہیں اور دیگر صحابہ کرام روکتے ہیں, لیکن حضرت حسین آندے نے میں ضرور جاواں گا. راستے وچ گئے, اس مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی. حضرت کوفے نہ جاؤ. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ارادہ بدل لگتے ہیں. حضرت مسلم دے بھائی کہتے ہیں حضرت ساڈا بھائی شہید ہویا ہے, اسی واپس نہیں جاواں گے, اپنے بھائی کا بدلہ لواں گے. چلدیاں میرے دوستو حضرت حسین دا قافلہ کوفے دے قریب پہنچ جاتا ہے. کربلا دے میدان دے اندر جس ویلے حسین رضی اللہ عنہ دا قافلہ پہنچیا ہے کربلا دے میدان دے اندر, اتنے ڈیرا لا دیتا ہے. یہاں دے جان تو پہلا ابن زیاد کی فوج آ جاتی ہے. یہ آ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ کے گھیرا پا لیندے نے. حضرت حسین خیمے کر دیندے نے, گھیرا پا لیندے نے. یہ فوجی آ کے گھیرا پا لیندے نے. حضرت حسین فرماندے نے اے لشکریو اپنے کمانڈر نال ذرا میری بات کراؤ. یہ کمانڈر نال بات کراندے نے. حسین فرماندے نے یا تے مینوں واپس مکے جان دیو, یا یزید کو خود جان دیو, یا پھر مینوں کفر تے اسلام دے بارڈر تے جان دیو, میں ترکاں نال جا کے جہاد کراں. ایک کمانڈر کہندا ہے حضرت نہ تسی مکے جا سکدے ہو, نہ براہ راست یزید کو جا سکدے ہو, نہ جناب اے بارڈر تے جا سکدے ہو. پہلا تو ابن زیاد دی بات کرنی پے گی, پھر تہاڈے دوسری کاروائی ہوئے گی. حضرت حسین فرماندے نے اوے کوفے والے سن لو, میں ابن علی ہاں, میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا ہاں, میں غیر اللہ تو سوا کسی دے کے جھک نہیں سکتا. انہاں بے ایماناں نے حسین دا گھیرا تنگ کر دیتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیبر دے اندر نے انہاں نے حسین دا گھیرا تنگ کر دیتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی فرماتے نے اور کوفے والے کیویں آئے؟ کہنے لگے جی لڑنے واسطے آئے. آپ فرماتے نے آ کے 2000 یا 12000 تے خط میرے کو پہنچے نے, آخر یہ کنے لکھے اور خط کنے آ؟ ایک کوفی کہنے لگے خط تو ساڈے ہی ہے. آپ نے ایک بندے کا نام لے کے پوچھا بھائی آ خط کنے آ؟ ایک کوفی کہنے لگے سرکار خط تے اسی لکھیا. تے آپ فرماندے نے پھر تسی خط لکھیا تے آپ ہی لڑنی آ گیا, آپ ہی خط لکھیا تے آپ ہی لڑنی آ گیا. کہنے لگے کہ غلطی ہوگی, یہ غلطی ہوگی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا پھر انج کرو میں واپس مکے جان دیو, یا یزید کو جان دیو, تے یا میں کسی بادر تے جان دیو. یہ کہنے لگے جی تہاڈیاں تینوں شرطاں ہی قبول نہیں. چلدیاں محرم دی 10 آ جاندی ہے, 10 محرم آ جاندی ہے. اور کہڑا 10 محرم جس دن مسلمان تو دیگا ونڈنا, دلیے تقسیم کرنا ہے, جس دن چاول ونڈنا ہے, جس دن سبیلا لانا ہے, اور جس دن پتہ نہیں کنے عدل کرنا ہے. رضی اللہ تعالی لوگ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں کہ تو جناب رج رہے ہیں, سبیلا لا کے رج رہے ہیں, دیگا پکا رہے ہیں. اللہ سانو اسلام کو سمجھن کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی اب دیکھنا 10 محرم آ جاندی ہے, جمعے کا دن ہے, 61 ہجری ہے, محرم کی 10 تاریخ ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی ہو پانی بند کر دیتا گیا ہے, پانی بند ہے, بچے کسے تڑپ رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی ہو ساتھیاں فرماندے نے اوے میرے ساتھیو تواڈے جو کوئی جانا چاہتا تے چلا جائے, عام اجازت ہے. یہ سارے کہنے لگے کہ حضرت تہاڈی زندگی تو بعد اساں زندگی کی کرنی ہے. اج میرے حسین دے نال میرا ابو بکر بن علی ہے,
حضرت حسین دے نال عمر بن علی، حضرت حسین دے نال عثمان بن علی، دیکھ لو نا آپس دے اندر کنے پیار نے، کیونکہ رب نے قرآن کے اندر گواہیاں دیتیاں نے محمد الرسول۔ میں اپنے یار ابو بکر دے نام تے پتر دا نام ابو بکر رکھ دیتا ہے، اور دشمن دا گناہ رکھ دے۔ صحابہ دا آپس کے اندر پیار اور محبت، تو اپنے دشمن دا نام اپنے بیٹے دا رکھ۔ بیٹا علی نو ملے آپ، پوچھن والا پوچھتا ہے سرکار نام کی رکھیا دے؟ حضرت علی فرماندے نے میں دا نام ابو بکر صدیق دے نام اتنے رکھیا ہے، اور رب نے 18 بیٹے سن سیدنا علی مرتضیٰ دے، اور بیٹا ہویا۔ پوچھن والا پوچھتا ہے سرکار دا نام کی رکھیا دے؟ فرماندے نے میں دا نام عمر دے نام اتنے عمر رکھیا ہے، اور رب نے بیٹا دیتا۔ یہ پوچھن والا پوچھتا ہے حضرت کی نام رکھیا جے؟ آپ فرماندے نے میں عثمان دے نام اتنے اپنے پتر دا نام عثمان رکھیا ہے۔ کنا پیار ہے، اصل نو بیٹا ملیا، پوچھیا نام کی رکھیا جے؟ ابو بکر رکھیا ہے۔ دوسرے بیٹے دا نام عمر رکھیا ہے۔ حسین نو بیٹا ملیا، نام پوچھیا کی رکھیا جے؟ فرماندے نے ابو بکر رکھیا ہے۔ حسین فرماندے نے دوسرے بیٹے دا نام جناب عمر رکھیا ہے، جنوں تو علی اصغر تے علی اکبر کہنا ہے، اصل جنہ دے نام ابو بکر تے عمر سن۔ میرے دوستو میرے بزرگو، یہ لوگ اپنی مجلساں دے اندر نام کیوں نہیں لیندے؟ اس کر کے کہ ابو بکر نال دشمنیاں نے، عمر نال دشمنیاں نے، حضرت عثمان غنی دے نال دشمنیاں نے، اس واسطے نا ہی تبدیل کر چھڈے نے۔ جاؤ سیرت دیاں کتاباں لے آؤ، سیرت دیاں کتاباں کھول کے دیکھو، جتھے کربلا دے میدان دے اندر قاسم بن حسن شہید ہویا ہے، حسین بن علی شہید ہویا ہے، اوتھے بھی لکھیا ہے کہ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی بھی کربلا دے میدان دے اندر شہید ہویا ہے۔ واقعہ کربلا دا تے گالیاں صحابہ نوں، حالانکہ سوچنے والی بات ہے نا کہ کربلا دا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق تو 58 سال بعد ہویا، حضرت عمر فاروق تو 52 سال بعد ہویا، حضرت عثمان غنی تو جناب 38 سال بعد ہویا۔ وہ صحابہ پہلے تر گئے، انہوں کا اس واقعے کا تعلق کی، انہوں نے گالیاں کیوں دیں؟ اللہ اسلام کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے مسلمان بھی انہوں نے مجلساں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے پٹنا دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ہونا دیکھ رہے ہیں۔ ادھر کربلا دا میدان ہے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ خیمے دے اندر جاندے نے، جا کے بی بی سکینہ نو فرماندے نے، زینب نو کہندے نے، اپنی بیوی نو کہندے نے، اہل و عیال نو کہندے نے میں شہید ہو جانا، میرے تو بعد رونا نہیں، پٹنا نہیں، گریبان چاک نہیں کرنا، کھے نہیں پانی سر چ، کیونکہ رب نے حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرنا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے نال ہے۔ سب تو پہلا میدان کربلا دے اندر میرے بھائی ابو بکر بن علی گئے، شہید ہو گئے، عمر بن علی گئے، شہید ہو گئے، عثمان بن علی گئے، شہید ہو گئے۔ چلدیاں 17 دے لگ بھگ میرے حسین دے ساتھی شہید ہوندے جا رہے ہیں۔ حضرت حسین دا بیٹا علی اکبر جاندا ہے، یہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ چھوٹا جا بچہ پیاس پورے تڑپ رہا ہے، جناب حسین نے اج کر کے سینے نہ لایا ہے، دشمنوں کے سامنے جا رہے ہیں، دسنا چاہتے سن کہ اس بچے لی میں پانی لین نہیں جا رہا، دسنا چاہتے سن جتھے میرا جوان بیٹا شہید ہوا ہے میں اپنا معصوم بیٹا بھی شہید کروانا چاہنا وا۔ دشمنوں کا تیر آتا ہے، حضرت حسین دے لگتے جگر تے سینے تے لگتا ہے، بیٹا شہید ہو جاتا، باواں خون دے نال لت پت ہو جاندیاں نے۔ اپنے پتر دا لاشا چک کے جناب حسین خیمیاں چ لے کے آتے ہیں، بیبیاں رون شروع کر دیا نے۔ آپ فرماندے نے رونا نہیں صبر کرنا ہے۔ جناب حسین کی کرتے ہیں میرے دوستو میرے بزرگوں، نکی جی قبر کر دیں نے، اپنے پتر بچ دفنا دیں، کی کرتے آسمان والے منہ کر لیں نے، عرشاں والے ساتھی بھی شہید ہو گئے، پتر بھی شہید ہو گئے، کہتے ہیں نکی جی قبر کٹ حسین نے پتر دفنا دیتا، نکی جی قبر کٹ حسین نے پتر دفنا دیتا۔ اللہ مال کا حسن تے کچھ نہیں رکھیا، پلا جھاڑ حسین وفا دیتا۔ بیٹے بھی شہید ہو گئے،
میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت حسین دی کلی جہر رہ جاتی ہے ظہر دی نماز کا ویلا ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں بیویاں باز تکلیف تلقین کرتے ہیں رونا نہیں وین نہیں پانے صبر کرنا ہے وہ بھی ویلا آیا حضرت حسین بیٹھے نے رضی اللہ تعالیٰ مخالف بےمان چاروں طرف حملہ کر دیں حضرت حسین نو شہید کر دیں حضرت حسین دا سر کٹ کے سر قلم کر کے ابن سیاحت دے گورنر ہاؤس محلہ چ پہنچا دیں میرے دوستوں میرے بزرگوں اج 10 محرم والے دن سیدنا حسین نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے اور میرے بھائی سن لینا جدوں کوفے گئے جدوں لٹیا پٹیا قافلہ کوفے گیا ایک بچے تے زین العابدین بچے اور جہدے نام تے بیمارے کربلا کا تابوت کڈیا جاتا ہے یہ زین العابدین مرداں وچوں صرف بچیا تے کلا ہی بچیا ہے تے بعد لوگ کہندے نے کہ اوتھے کربو بلا دے میدان کے اندر نا حضرت حسن کے بیٹے قاسم اور سیدہ سکینہ یا زینب بنت حسین دے نال شادی ہوئی ہے سکینہ تے قاسم دی شادی ہوئی ہے اور قصہ گوئی کرنے والے یہ بھی کہتے کہ مہندیاں کھولیاں گئیاں سیرے بدے گئے اور گانے بدے گئے اور ظالماں نالے تے اے لت لانا ہے پانی پینے نہیں لبدا تے نالے اے کہنا مہندیاں کھولیاں گئیاں جے پینے پانی نہیں تے مہندیاں نہیں کتھوں آ گیا سی اور میرے بھائی اگر قاسم تے سکینہ دی شادی کب بلا دے میدان 10 محرم ہو سکتی ہے تے مسلمانوں تیری شادی کیوں نہیں ہو سکتی دوسرے چھٹیاں منا کے انہوں نے ساتھ دینا آج چھٹی کا دی اشورے دی چھٹی آج غم حسین دی چھٹی ہے اور میرے بھائی غم حج نہیں اللہ کی آنے نے میرے راج جڑے کٹ مرنے والے نے تسی انہوں مردہ بھی نہ کہو یہ لٹیا پٹیا قافلہ کربو بلا دے میدان چوک کوفے دے اندر پہنچدا تے زین العابدین دیکھتے ہیں کوفے والے رو رہے ہیں کوفے والے ٹائی مار رہے ہیں تے زین العابدین پوچھتے ہیں یہ کوفے والے کیوں روندے ہیں یہ کہتے ہیں جی حسین کی جدائی چلو رہے ہیں حضرت زین العابدین فرماندے ہیں کہ میرے بابے حسین نو انہاں کوفے والیاں نہیں شہید کیتا تے پھر کنے شہید کیتا انہاں کوفے والیاں شہید نہیں کیتا بالکل وہی بات جڑی قرآن نے دسی ہے وجاؤ اباہم عشاء یبکون وجاؤ اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا وجاؤوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون پہلا خط بھیج بھیج کے سدیا چٹھیاں کل کل کے منگوایا اسی طرح ہی سیدنا یعقوب علیہ السلام دے بیٹے ویر یوسف نو لے جاندے نے مار مار کے تماچے کھوچ سٹ دیندے نے تے جس ویلے شام پئی 11 میر چپ کر کے آیا جب 12واں میر چڑھیا انہوں نے رونا شروع کر دیتا رب دا قرآن کہندا ہے ایک ڈائی مارتے ہوئے آئے روندے ہوئے آئے اسی طرح ہی 11 مہینے چپ کر کے گزار دیتے 12واں شروع ہویا تے پٹنا شروع کر دیتا ایک کنوں پٹیا جا رہا ہے حضرت حسین نو پٹیا جا رہا ہے اور ظالمہ پٹنا صحیح تے اپنے نو کسے نو پٹ حضرت حسین دا کی گناہ ہے انہوں نے تے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر چھڈیا ہے رائے خدا دے اندر اپنی جان قربان کر چھڈیے آ دیکھ لینا جناب یوسف علیہ السلام دے دھرا اے جس ویلے کنام دے کول پہنچے رونا شروع کر دیتا باپ کول پہنچے ٹائی مارنیاں شروع کر دیتیاں باپ نے دیکھیا پتر رو رہے نے گل کی یار پوچھتے نے اوے کی ہویا جے اے سارے کہن لگے یا ابانا انا ذهبنا نستبق ابو جی اسی دور چلے گئے پچھوں بگہار آیا تے تیرے یوسف نو کھا گیا روندے ہوئے معلوم ہوتا ہے ہر رون والا سچا نہیں یہ سچا ہوتا ہے اب کئی بیویاں کھیتن جاندیاں سچیاں ہوتی ہیں
جناب یعقوب علیہ السلام دے بیٹے رو رہے نے کیا سچے سن؟ حضرت حسین دے قاتلی کوفے والے بے ایمان اور رو رہے نے کیا سچے نے؟ ہر رون والا سچا نہیں. سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماندے نے پترو کی ہویا ہے؟ بیٹا بھی ہاتھ دینی پہ گیا, لٹے پٹے دے ہی گئے ہو. آخر لگے نہیں ابا جی گل ہو رہا نستا دیکھو اسی بڑی دور چلے گئے. یوسف علیہ السلام نو سامان کو چھڈ گئے سا, پچھو بھیڑیا تیرے یوسف نو کھا گیا ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے یہ بھی کوئی نشانی دکھا. پترا نے اج کر کے جناب یوسف علیہ السلام دا کرتا اپنے ابا جی دی چولی چھما لیا تے باپ نے پتر دا کرتا ویکھیا تے باپ بے ہوش ہو کے ڈگ پیندا ہے. باپ بے ہوش ہو جاندا ہے. بڑا بیٹا یہودا اپنے باپ دا سر مبارک گود چ رکھ لینا ہے. تاریخ والا لکھتا ہے ساری رات ہی اتنا گزر جاتی ہے, دن چڑھن دے قریب ہوتا ہے, آسمان تو ترہل پی ہے. جناب یعقوب علیہ السلام وہ چاہتے ہیں آدھے نے پترو ذرا دکھاؤ کہڑا کرتا ہے. پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ بڑا بھائی نکیا میرا کہتا ہے اور ویکیا جی نا برا بھی تو ہو جائے باپ تو حد تو لے جائے. جس ویلے باپ نے ویکیا کرتا کرتے جس ویلے کھولیا ویکھن لگ پے میرے یوسف نو کتوں کتوں بگیار نے کھادا ہے. ویکھیا تے کرتا بالکل صحیح. فرماندے نے بل سوالت لکم انفسکم امرا. فرماندے نے اور تسی کہو بگیاراں نے کھادا تے یوسف بدر منیرا کرتا کیویں سلامت رہیا تے ہو گیا لیرا. او بگہار تو ساڈے نالوں تے نکلے آئے عجب نیارا. گرتے دادے تے ادب نہیں ہویا تے یوسف کھا گیا سارا. فرماندے نے بل سوالت لکم انفسکم امرا. اے سارے تواڈے ہی منصوبے نے تساں ہی اج کیتا ہے. فصبر جمیل. جناب سین العابدین بوہے دے بازاراں چوں بیبییاں دے نال تنہا جا رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا سر ابن زیاد دے کولے پہنچایا جاندا ہے. ابن زیاد ویکھ کے خوش ہوندا ہے. ایک چھڑی لے کے جناب حسین دے بلاں تے ماردا ہے, ہونٹاں تے ماردا ہے. ایک ایمان والا اگے ہو کے آندا ہے او سالما بس کر جا میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے میرے محمد نہ بلاں دا بوسا لے رہے سن. اج میرے حسین دا سر مبارک دمشق پہنچایا جاتا ہے. یزید دے جناب دربار چ پہنچایا جاتا ہے. یزید دے سامنے اے حضرت حسین دا سر پہ آئے. یزید کہتا ہے اے میرا بھائی ہے جو ابن زیاد نے کیتا ہے میں انج تے نہیں سی حکم دیتا. یزید کہتا ہے اے میرا بھائی ہے اے سمجھدا سی کہ میری ماں دی شان میری ماں نالوں بہتی ہے. اے سمجھدا سی حسین دی امی دی شان میری امی نالوں بہتی ہے. اے سمجھدا سی اے دے ابے دی شان میرے ابے نالوں بہتی ہے. یہ سمجھتا سی یہ نانے دی شان میرے نانے ہوتی ہے. یزید کہتا ہے اس گل میں شک کوئی نہیں یہ امی فاطمہ دی شان ساریاں عورتوں کے اتنے سرداری ہے. بی بی فاطمہ دی بڑی شان ہے. یہ امی فاطمہ دی بڑی شان ہے. اینی شان میرے ویرو آمنا دلال فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ تو جنت دی عورتوں دی سردار ہے. تو سجدہ تو نساء اہل جنہ ہے. اینی شان میرے نبی دی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ دا پرسرات کو جب لوگ لنگن گے اللہ مالک خود فرمان گے لوگوں اپنی نظر تھلے کر لو. اللہ جی کی گل ہے فرما تواڈے نبی بھی موجود ہے ولی بھی موجود ہے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں پر میرے نبی دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ لنگن لگی ہے. میں علی چاہتا کہ میرے نبی دی بیٹی نو کو ویکھ دے. حیا والی فاطمہ شرم والی فاطمہ عزت والی فاطمہ اینی نیک اینی رسول اللہ دی پیاری بیٹی فاطمہ میرے دوستو میرے بزرگوں فوت ہو جاندیاں نے. سیدنا علی نو فرماندیاں نے علی مینوں غسل تو دینا ہے میرا جنازہ رات تے میرے دل جانا ہے نال بتی دیوا بھی نہیں لے جانا. سیدہ فاطمہ دیاں نے انجی کرنا ہے. علی فرماندے نے می فاطمہ کادے واسطے حضرت فاطمہ دیاں نے اج تک اے میرے علی مینوں تو ویکھیا ہے یا میرے بابے محمد نے ویکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا مینوں حسن تے حسین نے ویکھیا ہے اور کسی بندے نے مینوں ویکھیا ہی نہیں. میں چاہنی ہاں کہ میرا جنازہ جا رہا ہوئے میرے کفن دیاں ٹاکیاں بھی پرائے بندے نہ ویکھ سکن.
یزید آندا ہے دی ماں میری ماں نالوں افضل، یہ گل بالکل صحیح ہے، یہ باپ علی میرے باپ نالوں افضل، یہ نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا نالوں افضل، بس میرے بھرا نوں یہ تا یاد نہیں سی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قبیلے والوں یزید دے دربار تین دن تک رکھا جاتا ہے اور پھر بڑی عزت کے نال مدینے بھیجا جاتا ہے۔ حضرت زین العابدین نال نے یہ بیبیاں مدینے پہنچ جاندیاں نے، کافی سامان یہ یزید دے کے بھیجدا ہے اور ایک آدمی نال بھیجدا ہے، انہاں نوں بالکل امن دے نال مدینے پہنچا دینا ہے۔ یہ مدینے پہنچ جاندیاں نے، یہ لٹیا کٹیا قافلہ میرے دوستوں میرے بزرگوں مدینے پہنچ جاتا ہے تے اللہ دا اعلان ہے، اللہ پاک فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ دے نے جڑے راہ خدا دے اندر شہید ہو جان مردے نہ کیوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے نے میرا بابا عبداللہ میدان احد دے اندر شہید ہویا، جابر کہندے نے میں اپنے باپ دے منہ تو بار بار کپڑا ہٹا کے پیو دا منہ ویکھدا سی، پیو شہید ہویا میں بار بار کپڑا پرے کر کے اپنے ابا جی دا چہرہ دیکھتا سی، بار بار چہرہ دیکھتا سی، صحابہ میں روکدے سن اپنے باپ دا بار بار چہرہ نہ دیکھ۔ حضرت جابر آندے نے میں بار بار دیکھتا سی، میرے ذہن کے اندر یہ بات سی میں جابر کلا میری آنکھ پہنا میرے بابے تے لکھ تو زیادہ کرتا، میں اپنے ابا جی دا چہرہ بار بار دیکھتا سی، صحابہ روکدے سن پر میرے محمد خاموش ہو کے بیٹھے سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماندے نے اوے میرا جابر پریشان نہ ہو، گل سن لے، بڑے بڑے شہید ہوئے نے، بڑے بڑے شہید ہوئے نے، پر جڑا مقام اللہ نے تیرے بابے نو دتا ہے اج تک کسی نو نہیں ملیا۔ جابر آندے نے یا رسول اللہ ذرا نبوت والی زبان تو آپ ہی سنا دیو میرے ابا جی نو کی مقام ملیا ہے۔ آپ فرماندے نے اوے میرا جابر جب تیرا بابا عبداللہ اللہ دے راہ شہید ہویا ہے، اللہ دے نال ملاقات ہوئی ہے، اللہ پاک فرماندے نے اوے میرے عبداللہ منگ لے کچھ جو منگنا ہی۔ آپ فرماندے نے باقی دے شہیداں نو اللہ نے پردے وچ دیدار کرایا ہے، گلاں پردے نال کیتیاں نے، تیرے بابے نو اللہ نے براہ راست دیدار کرا دیتا ہے۔